السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دلی مرکز لائیو بیان میں۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا ایک بہت قیمتی بیان لے کر آئے ہیں، تو آئیے ساتھی ہم اور آپ سنتے ہیں حضرت جی مولانا سعد صاحب کا یہ بیان۔ حضرت جی کیا فرما رہے ہیں اس بیان کے اندر، آئیے سنتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ عزیزوں، قربانی کا ایک ہدف، ایک منزل، ایک سطح متعین کرنی پڑے گی تاکہ جتنی بھی امت کی صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں اجتماعی طور پر حق کو قائم کرنے پر خرچ ہوں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی قربانیوں کا ہدف اور کوئی سطح نہیں ہے تو یہ صلاحیتیں پھر دنیا کے لیے ضائع ہوں گی۔ ان قربانی کی سطح کے قائم کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک حیات الصحابہ اور دوسرے حضرت کے بیانات۔ جتنا کام کرنے والوں میں ان دو چیزوں کا مطالعہ کثرت سے ہوگا، اتنا ہمیں اپنی محنت پر ندامت اور اپنے کیے ہوئے کام کو تھوڑا سمجھنے کا احساس باقی رہے گا۔ اور اگر اپنی قربانیوں کو دیکھا تو ہمارے اندر جس طرح اس زمانے میں امت تھوڑے دن پر قناعت کر کے راضی ہے، ایسے ہی امت دعوت کی محنت پر بھی اور قربانیوں پر بھی قناعت کر بیٹھے گی۔ اور دین اور دعوت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اس پر قناعت کر لی تو دونوں کا نقصان ہوگا۔ قناعت کی چیز دنیا ہے، دین اور دعوت قناعت کی چیز ہرگز نہیں ہے۔ جتنا بھی ہو رہا ہے اس پر اللہ رب العزت سے کوتاہی پر استغفار کرتے رہو، جتنا ہو رہا ہے اس پر اللہ رب العزت سے کوتاہی پر استغفار کرتے رہو، تو اللہ رب العزت آگے کی راہ کھول دیں گے۔ کیونکہ جو آدمی محنت کر کے اللہ تعالی کے سامنے عاجزی پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے بقیہ کام کرا دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں، ان ساری قربانیوں سے گزرنے کے بعد صحابہ کو آپ فخر کرتے یا اپنی قربانیاں بیان کرتے ہوئے نہ پائیں گے۔ بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں صحابہ اکرام کے کہ انہوں نے اپنی پوری کارگزاری سنا دی، لیکن یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ یہ سارے کارنامے کس کے تھے۔ دوسرے راوی کہتے ہیں جو صحابی واقعات سنا رہے ہیں یہ ان کے اپنے واقعات ہیں۔ انہوں نے واقعات اس لیے نہیں سنائے کہ معلوم ہے لوگوں نے کہ ہم نے کیا، انہوں نے واقعات اس لیے سنائے تاکہ ان کی قربانیوں کے واقعات دوسروں کے لیے رہبری اور دلیل بن جائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے ہو رہا، اور جو کچھ ہوگا اللہ کے فضل سے ہوگا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنی کوشش اور محنت پر اللہ تعالی سے استغفار کرتے رہیں۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ کام کرنے والے کام میں یکسوئی اختیار کریں۔ جو چیز کام سے متعلق نہیں ہے اس طرف ہرگز التفات نہ کریں، جو چیز کام سے متعلق نہیں ہے اس کی طرف ہرگز التفات نہ کریں، بلکہ اپنی بات کو قوت کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرتے رہیں۔ میں صراحتاً عرض کر دیتا ہوں، خاص طور پر کام سے متعلق ایسے امور جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ امور اختلافی ہیں، ایسی چیزوں کو اپنے عمل سے اور مذاکروں سے عمل میں لانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دعوت کے کسی بھی عمل کو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ اس پر سب متفق نہیں ہیں، یہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے عمل کا انکار ہوگا۔ ہم سب کے سب اس بات کے مکلف ہیں کہ کوشش کر کے اپنی محنت کو صحابہ اکرام کی محنت کے مشابہ کریں۔ ہم سب اس کے مکلف ہیں۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو بات بھی عرض کی جائے اس کو خود صحابہ کی سیرت میں تلاش کرو، اس لیے کہ جتنا سیرت کو دیکھو گے اتنا بصیرت کام میں بڑھے گی۔ باقی یہ کہنا کہ بھئی یہ بات پہلے نہیں تھی تو اب کیوں ہوئی، یہ تو ایسی چیز ہے کہ دورہ صدیقی میں جو چیز تھی وہ دورہ فاروقی میں اس سے بڑھ کر تھی۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ جو چیز دورہ صدیقی میں تھی دورہ فاروقی میں اس سے مختلف ہوئی۔ یہ اس کی بہت مثالیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ معمول رہا کہ مال غنیمت زمین کی شکل میں ہو یا مال کی شکل میں، اس کو غانمین کے درمیان تقسیم کیا جاتا تھا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت اور ضرورت سمجھ کر ملک شام کی زمین کو غانمین کے درمیان تقسیم نہیں کیا. اس پر بعض صحابہ کو اشکال ہوا. انہوں نے کہا بھائی آپ وہ کریں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک انہوں نے یہ عمل کیا ہے، مگر میں اگر اس زمین کو غانمین میں تقسیم کر دوں تو یہ زمین چند خاندانوں میں تقسیم ہو کر ختم ہو جائے گی، اور اگر میں اس زمین کو بجائے چند غانمین میں تقسیم کرنے کے سارے مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دوں تو ہمیشہ مسلمان اس زمین کی پیداوار سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. یہ ہے عمر کا کہنا تھا. میں نے عرض کیا کہ یہ کہنا کہ بھئی یہ چیز پہلے نہیں تھی تو اب کیوں ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کس وقت کس چیز کی کیا ضرورت ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہ تھے کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے، لیکن حفاظ کرام کے معرکوں میں قتل ہو جانے پر حضرت عمر کو اس بات کا فکر تھا کہ کہیں یہ قرآن کے کچھ آیات وہ ان حفاظ کرام کے سینوں میں رہ کر ختم نہ ہو جاوے. لہذا قرآن کی حفاظت کے لیے حضرت عمر کا اصرار تھا کہ قرآن کی ایک جگہ جمع کر دیا جائے. حضرت ابوبکر نے انکار کیا، حضرت عمر نے اصرار کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر کے بار بار کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انشراح ہو گیا. حضرت زید سے فرمایا کہ زید یہ کام تمہیں کرنا ہے. یہ تین آدمی تھے صرف، ایک رائے دینے والے، ایک امیر فیصلہ کرنے والے، اور وہیں حضرت زید لکھنے والے. قرآن لکھا گیا، ہمیں تو یہی ملا نہیں کہ اختلاف کیا گیا ہو کہ ہم سے رائے کیوں نہیں لی گئی. ہم یہ سوچ دیکھ رہے کہ ہمارے بعض صوبوں میں کام کرنے والوں میں انتشار کی ایک بڑی وجہ یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم سے رائے نہیں لی گئی. یہ الیکشن نہیں ہے، یہ الیکشن نہیں ہے کہ ہر ایک حق رائے رکھے. ہمیں صحابہ کی سیرت میں بات ملتی ہے کہ جو چیز پیش آتی تھی اس سے متعلق افراد کو مشورے کے لیے طلب کیا جاتا تھا. متعین شورا نہیں تھی، متعین شورا نہیں تھی. جو بات پیش آتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے متعلق افراد کو طلب کرتے، ان سے رائے لیتے، اور سب کا مزاج یہ تھا کہ جو چیز امیر المومنین طے کر دیں اسے ہمیں ہر حال میں قبول کر لینا ہے. یہ نہیں کہ ایک جماعت احتجاج میں کھڑی ہو جائے کہ آپ نے فلاں کام کر دیا، ہم سے رائے نہیں لی. موسیٰ کے بیان میں ہے، شاید پڑھ کے سناتا تمہیں، کہ ذمہ دار کے ذمہ نہیں کہ وہ ایک ایک سے پکڑ کر رائے لے، ایک سے پکڑ کر اس سے رائے لے. امیر کے ذمہ نہیں کہ وہ ایک ایک سے رائے لے. ہاں وہ اس کا مکلف ہے کہ جو اس مسئلے سے متعلق اصحاب رائے، خود اصحاب رائے ان کو سمجھتا ہے، ان سے رائے لے لے، اور ان سے رائے لے کر جو چیز طے کرنی ہے اس کو طے کرے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک کمی ہے جس کی وجہ سے خود کام کرنے والے ماشاءاللہ کام کو لے کے چلنے والے ان میں آپس میں اختلاف، وہ اختلاف کی وجہ یہ بنتی ہے کہ اس بارے میں ہم سے رائے نہیں لی گئی، اور یہ کہہ کر وہ کسی بھی مسئلے کو عمل میں لانے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. یہ چیز سنت کے اور سیرت کے بالکل خلاف ہے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی صوبے کا کے متعلق کوئی بات نظام الدین میں طے کی جائے، ساتھیوں کو چاہیے کہ کوئی حرج نہیں، اگر ہم اس بارے میں رائے نہیں لی گئی تو کیا بات ہے. میں نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال، اتنا بڑا کام ہوا جو دور نبوت میں نہیں ہوا تھا. اکثر قرآن لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن سارا قرآن جمع کر کے لکھ دیا گیا. لیکن ہمیں نہیں ملتا کہیں کہ کسی طبقے نے اس کتاب، اس لکھے ہوئے قرآن سے اختلاف کیا ہو، یہ کسی نے کہا ہو کہ ہم اس بارے میں رائے نہیں لی گئی. تو اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مشورے کا یہ ادب ہے کہ بھئی ہمیں کام کرنا ہے، مشورے والے جس چیز کو طے کر کے ہمیں بتا دیں ہمیں اسے کرنا چاہیے. ہمیں اس کو کسی علاقے میں شورا بنے، کسی علاقے میں کوئی بھی تبدیلی ہو، ہمیں تو اطلاع ہو جانا کافی ہے، ہمیں اطلاع ہو جانا کافی ہے. یہ مزاج اطاعت کرنے والوں کا ہوتا ہے، یہ مزاج اطاعت کرنے والوں کا ہوتا ہے. ورنہ شیطان یہ کہہ کر
ابھارتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں بات طے ہو گئی مگر تجھ سے رائے نہیں لی گئی، تجھ سے رائے نہیں لی گئی۔ شیطان فساد پر ابھارنے کے لیے ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے تاکہ ان کی آپس کی اجتماعیت باقی نہ رہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کی سیرت میں اس چیز کو غور کرو، کتنے وقت نہیں ہوتا بات کرنے کا، ورنہ بے شمار صحابہ کے واقعات ایسے ملیں گے اگر تم غور سے پڑھو گے کہ ایک بات، جماعتیں ملکوں میں کتنے وقت کے لیے جائیں۔ اب اس بارے میں مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خیال ہوا کہ یہ عورتوں سے متعلق مسئلہ ہے کہ وہ ایک مرد کی غیبت کو، غائب ہونے کو کتنا برداشت کر سکتی ہیں باعتبار عموم کے، ورنہ تو ایسی بھی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے مردوں کو سال سال کے لیے نکالا صحابہ کو۔ اس کا مشورہ شورا والوں سے نہ کیا بلکہ حفصہ سے جا کر، حفصہ رضی اللہ ان سے پوچھا جا کر کہ حفصہ تم بتاؤ، تو انہوں نے شرم کی وجہ سے زبان سے کچھ نہ کہا لیکن انگلیوں سے اشارہ کر دیا کہ 4 مہینے۔ ایک عورت سے مشورہ کر کے سارے ملک والوں کو حضرت عمر نے اطلاع کر دی کہ 4 مہینے سے زیادہ جماعتوں کی تشکیل 4 مہینے سے زیادہ کی نہ ہو۔ ایک عورت سے کہیں بتا دو مثال کہ ساچن آ کر کہا کہ آپ نے ہم سے رائے کیوں نہیں لی، کسی نے کہا ہو کہ ہم سے آپ نے مشورہ کیوں نہیں کیا۔ میرے دوستو اس لیے میں عرض کر رہا کہ شیطان انتشار پیدا کرنے اور ساتھیوں کو لڑوانے کے لیے اس کے پاس سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ بھائی فلاں چیز طے ہو گئی اور ہم سے رائے نہیں لی گئی، اور چند لوگوں نے جا کر طے کرا لی، ہم سے رائے نہیں لی۔ میں آپ کو کیسی اچھی مثال دی ہے کہ قرآن جمع ہو گیا، ایک رائے دینے والے، ایک حکم فیصلہ کرنے والے، ایک اس کو عمل میں لانے والے۔ اس لیے اللہ رب العزت اطاعت کا امتحان لینے کے لیے ایسی بعض چیزیں بھی لاتے ہیں جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ اگر سارے فیصلے پسند کے مطابق ہوں تو پھر اطاعت کا کمال کیا ہے؟ سارے فیصلے اگر پسند کے مطابق ہوں تو اطاعت کا کمال کیا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے بھئی جو چیز بھی طے کر کے بتلا دی جائے ہم سب اس کو اس طرح کریں، ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہمیں کام کرنے کے لیے دے دیا گیا، یہ ہمارا کام ہے۔ شیطان اس راستے سے فائدہ اٹھانے اور ساتھیوں کو منتشر کرنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ اکسائے گا اس پر کہ دیکھو فلاں چیز میں تم سے رائے نہیں لی گئی، لہذا تم اس پر احتجاج کرو یا اس پر بات اٹھاؤ کہ فلاں چیز طے ہوئی، ہم سے کیوں نہیں پوچھا گیا۔ یہ بھی بات اخلاص کے منافی ہے کہ اپنے آپ کو رائے کے قابل سمجھا جائے، اپنے آپ کو رائے کے قابل سمجھا جائے، یہ بھی بات اخلاص کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور اجتماعیت کے ساتھ چلتے رہو انشاءاللہ۔ ساتھیوں اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کئی نئے بیان اور کئی نئی اپڈیٹ کو لے کر۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔